السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیو، عزیزو، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہو جاتی ہے۔ جو تھوڑا بہت ایسے پریشانی ہوتی ہے پھر وہ بھی خوشی میں بدل جاتی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی تواڈے نال گل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو تنہائی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، مزے کی بات ہے، اور جو ایسے اداسی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ آپ سے بات کرنے کا یقین کرو مزہ ہی اور ہے، بہت مزہ ہے۔ یعنی کہ یکدم جو اداسی ہوتی ہے نا وہ خوشی میں بدل جاتی ہے، ڈبل خوشی۔ تو امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بات ادھر سے شروع کرتا ہوں، کسی نے میسج کیا ہے کہ ویسے غلط بات ہے تھوڑی سی، چلے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو عمر ایوب سے ابھی انہوں نے سوال پوچھا ہے آج کہ یہ جی جو بجلی گئی تھی تو اس کا فالٹ تو بتائیں کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی اس میں چھوڑ گئے تھے جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن بجلی کا ہوا ہے۔ تو ابھی شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے قسم سے، تو اس نے بھی کہا کہ سر جی یہ سارا پچھلی حکومت کا کی اثر ہے۔ آج ایک بندے نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ سر جی کسی عورت کے نا طلاق کے 3 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس سے لوگوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی یہ 3 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ بچی کدی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ میرے پچھلے خاوند دی غلطی ہے۔ توبہ توبہ، ہر کام اسی کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میں نے آج پہلے ہی جو پی آئی اے کا جہاز انہوں نے ضبط کیا کہا ہے نا، آپ دیکھ لینا شام کو یہ کہیں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے کوئی لیز لیا ہوا تھا، سارا کچھ یہ ہوا ہے۔ تو شیخ رشید کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بڑی باتیں کی گئی ہیں جناب، ان کو لعن طعن کیا گیا ہے، جہاز کے معاملے پہ بھی بڑا لعن طعن کیا گیا ہے۔ اور یہ کب تک سر یہ، ہاں وہ عمر ایوب جو بجلی والا ہے نا اس کی بات بتاؤں کہ 3 سال کے بعد بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پچھلی حکومت کی غلطی سی جس کی وجہ تو بریک ڈاؤن ہوا، کہتا ہے یہ پچھلی حکومت کی غلطیاں ہم 2023 تک برداشت کرتے رہیں گے، یعنی کہ جو اگے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی پچھلے خاوند کی غلطی ہوئے گی۔ توبہ 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 توبہ، غلط مثال کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ایسے ہی ہیں سر، یہ ایسے ہی ہیں۔ یہ ان کا اچھا، ان کو نا یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ عمران تو اب اوپر آئیں کہ اینک لگا لیتا ہے نا، وہ ادھر بھی کوئٹہ ہزارہ ملنے گیا تو اینک لگا لی، اینک سے پھر بندے کو تھوڑا شرم جو ہے نا آدھا رہ جاتا ہے، اس کی نظریں چار نہیں نا ہوتی، سامنے نہیں ہو رہی ہوتی، آنکھوں سے ہی پتہ چلتا ہے نا کسی کو کیا شرم ہے کیا نہیں ہے۔ تو وہ یہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہیں شرمانا، اور آپ نے مسلم لیگ نون کے اوپر پچھلی حکومت کے اوپر الزام لگانے میں ذرا نہیں شرمانا، اور اگر کسی چیز کا جواب نہ آئے تو آئیں بائیں شائیں کر کے بھی ذرا نہیں شرمانا۔ یہ ان کو عمران خان اچھا ہر دوسرے دن ترجمانوں کا اجلاس عمران بلاتا ہے، ہر دوسرے دن آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کہتا ہے کہ ان کو ذرا اور تگڑا جواب دو، ذرا اور تگڑا جواب دو۔ آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ اسلام آباد آئیں گے تو ہم ان کو نہیں روکیں گے، تو یہ کیوں نہیں روکیں گے؟ کیوں نہیں روکیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ملتان میں انہوں نے روک کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے ایف آئی آر کاٹ کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کنٹینر رکھ کے دیکھ لیا ہے۔ تو جب ان کو منہ کی کھانی پڑی نا، تو اب ان کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد میں مارچ ہوگا یہ اگر روکیں گے تو سارا اسلام آباد بند ہو جائے گا، سارا پنڈی بند ہو جائے گا،
اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ جلوس کی قیادت کر کے وہاں جائیں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ قیادت کر کے جائیں گے، بلاول بھٹو صاحب علیحدہ جائیں گے، اور ان کو یہ الیکشن کمیشن کو شرم دلائیں گے، الیکشن کمیشن کو شرم دلائیں گے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ والے کیس کیوں نہیں فیصلہ کر رہا؟ 7 سال سے پڑا ہے کہ تم کوئی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، تمہارے پاس کون سے کیسوں کا رش لگا ہوا ہے؟ ضمنی الیکشن تو تم 2.5 سال کے بعد اب کروا رہے ہو، یہ تمہاری کارکردگی ہے۔ ادھر تو یار مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی نالائق بندے بیٹھ گئے ہیں، یقین کرو۔ وہ رضا نے آخری دور میں کوشش کی تھی ریٹائر ہونے سے پہلے کہ میں عمران خان کے کیس کا فیصلہ کروں، لیکن انہوں نے اتنی درخواستیں دیں، اتنے سٹے لیے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں، اور اب تو تسلیم کر لیا ہے بھائی، انہوں نے تسلیم کر لی ہے نا کل کا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کے باہر سے پیسے آئے ہیں، یہ مانا ہے نا۔ اچھا پیسے آئے ہیں تو وہ پیسے پھر کدھر گئے ہیں؟ کدھر گئے ہیں پیسے؟ منصف عوام کی جیب میں گئے ہیں یا آپ لوگوں کی جیب میں گئے ہیں؟ وہ سیدھے عمران خان کی جیب میں گئے ہیں پیسے، یا تو وہ عمران کہنا نہیں یہ پیسے جی واپس کرو، ایجنٹو یہ تم نے امریکی یہودیوں سے پیسے لیے ہیں اور انڈیا سے لیے ہیں، یہ واپس کرو، یہ ہوئے؟ 7 سال تک ان کو جو پہلے جواب یہ دیتے رہے وہ ان کے ذرا ملائیں جواب۔ ان کے اوپر تو 420 کے زبردست پرچے بنیں گے اسی کیس میں، فارن فنڈنگ کیس میں۔ نو مور پی ٹی آئی ہو، لیکن کنوں سمجھ آئی سر؟ سمجھ کنوں آئے گی؟ کنوں سمجھ آئے گی کہ جناب فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے تسلیمی جواب دے دیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ پیسے جس نے بھی کٹھے کیے ہیں، کٹھے کر کے خود تو نہیں نہ لے لیے، کٹھے کر کے انہوں نے عمران خان کو دیے ہیں یا ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں، وہ عمران کے پاس ہی آئے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہی آئے ہیں، وہ پیسے کوئی ادھر ادھر نہیں چلے گئے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اور یہ کلیئر کٹ کیس ہے دوستو، کلیئر کٹ کیس ہے، لیکن ادھر کیسوں کے ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ پاناما کا کیس ہوتا ہے اور اقامہ میں سزا دے کے تا حیات نااہل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر ایک جج کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ احتساب عدالت کے تم نے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ہوا ہے، میں بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک سیشن جج یا احتساب جج کے اوپر ایک بندے کو بٹھا دیا جائے کہ تم نے روز رپورٹ دینی ہے۔ نواز شریف کے لیے اتنے اہتمام کیے گئے اور اس میں جوڈیشری کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ثاقب نثار نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کے فیصلہ آنے تک یہ جسٹس صاحب ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کے اوپر بٹھا دیا، وہ جسٹس ارشد کے اوپر، جسٹس بشیر کے اوپر، نواز شریف مریم نواز کے کیسوں کے لیے، صرف سارے کیسوں کے لیے نہیں، مریم نواز اور نواز شریف کے کیسوں کے لیے اور کیپٹن صفدر کے کیسوں کے لیے ایک جج اوپر بٹھا دیا۔ ایسے وہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ جج صاحب قلم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، پینسل اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، اینک اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، بلا رہے ہیں کہ نہیں، یہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں جو جج کو مل رہے ہوتے تھے، اور جج کیسے 8 گھنٹے فیصلہ جی لکھ رہا ہے، اناؤنس کرنا ہے، یہ 12 بجے کرنا ہے، 2 بجے کرنا ہے، 5 بجے کرنا ہے، 8 بجے، رات کے 12 بجے فیصلے ہوئے۔ اس ملک میں یہ تماشے ہوئے ہیں، یہ تماشے ہو رہے ہیں جناب، ہو رہے ہیں۔ کون پوچھے سر؟ کون پوچھے؟ گو نو ملی گو، جے او تے جے او، اس کا مطلب آپ مجھے سمجھا دینا، یہ محاورہ ہے۔ گو نو ملی گو، جے او تے جے او، نہ کوئی ان کو سمجھا رہا ہے، سمجھانے والا بھی نہیں سمجھا رہا، سمجھنے والا بھی نہیں سمجھ رہا، تو پھر گو نو ملی گو، جے او تے جے او، یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہوئی ہے نا، یہ نواز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ گھی مہنگا ہوا ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، دال مہنگی ہوئی ہے، ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ اب تو دوستو خدا کی قسم یہ ڈر لگ رہا ہے
کہ کہیں کوئی قحط نہ پڑ جائے کیونکہ اس بھائی جب کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس گھر کو کچھ بھی آگ لگے تو لگتی رہے، خود ہی لگتی بھڑکتی رہے، سارا گھر جلا دے گی۔ یہ حال ہوا ہے پاکستان کا اس وقت۔ کوئی بھی اس کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی صفائی کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایشو کو لے لیں، جو ایشو چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایشو کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمیں لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ سر جی دیکھو لاہور، مجھے کتنے بندوں نے کہا ہے کہ سر جی لاہور کا کچرا ہو، تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں لاہور میں ہوں، تو کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹ ہے؟ اور یہ جو ادھر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو تحریک انصاف والے، وہ کہتے ہیں بابا جی تسی جھوٹ بول دیو، جھوٹ نہ بولو، تہاڈی عمر دیکھو، تہاڈی قبراں لتاں پئیاں نے، اور گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی۔ کتنی بری بات ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ان کی کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں۔ جہاز پکڑے جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بندے لوگ پکڑیں گے، پاسپورٹ ضبط ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ جو یہ تماشے کر رہے ہیں، کبھی دنیا میں ایسے ہوئے؟ جیسے شیخ رشید نے کہا کہ میں نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو ہی نہیں کروں گا۔ لو جی، کہاں گئے انسانی حقوق؟ کیوں نہیں کرو گے؟ جو مفرور ہو جاتا ہے یا جو اشتہاری تمہارے بقول ہو بھی جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کے، رہنے کے، سونے کے، اٹھنے کے، سفر کرنے کے، ہر چیز کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اسد جو اس وقت تمہارا وزیر ہے وہ بھی مفرور ہے، عمران خان بھی مفرور رہا ہے، یہ سارے مفرور رہے ہیں۔ ان کے سر اپنے قانون ہیں، گھر میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہی قانون ہے کہ نواز شریف کی تقریر ٹی وی پہ نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ ان کو کوئی، میں بتا تو رہا ہوں کہ گو نو ملی گو جئی ہو تے جئی ہو، اس کے مطلب نکالو، کیڑی گو ہے تے وہ کیڑی گو ہے، ذرا نکالو مطلب اس کے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تو خدا حافظ۔ فی الحال 19 تاریخ کا انتظار کریں، لانگ مارچ ہوگا، یہ آپ نہیں روک سکتے، روکنا چاہیں تو بھی نہیں سکتے، روک سکو تو روک لو، حقیقی تبدیلی آئی رے۔ خدا حافظ۔